تکوں کے لیے، صرف 2 روپے کے حصول کے لیے، صرف اس جھوٹی عزت کو حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ ہمیں سلام کریں گے، اس کے لیے نہیں بولتے تم؟ صرف اس لیے کہ تم سے مسجد کا مصلی اور محراب نہ چھن جائے، اس لیے خدا کی بات تم نہیں کرتے، جھوٹ کا تم ساتھ دیتے ہو، بدعت کا ساتھ دیتے ہو، شرک کے تم حمایتی ہو، صرف اس لیے کہ مسجد کے مقتدی اور نمازی کم ہو جائیں گے۔ خدا کی کس کتاب میں تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے جمعے کے اندر اتنے نمازیوں کی تعداد ہونی چاہیے ورنہ تمہیں جہنم میں بھیجوں گا؟ کہاں کہا تمہیں اللہ نے؟ اور تمہیں تو اللہ نے حق بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ جی اللہ کریم نے تمہیں تو حکم دیا ہے کیا؟ حق بات کہنے کا، چاہے مسیت نمازی ایک نہ رہے۔ تمہیں ایک عالم کی یہ کہاں ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں مقتدی بھی تلاش کر کے لائے گا؟ یہ تم خدا کی کتاب بولو، تم اللہ کے نبی کی سنت بتاؤ، خدا کی کتاب بولو۔ یہ میٹھا چشمہ ہے شہد کا، کیا کہا؟ خدا کی کتاب میٹھا چشمہ ہے شہد کا، جب تم اس میٹھے چشمے کا چشمہ کھولو گے خدا کی قسم گندی مکھیاں بھاگ جائیں گی، اچھی مکھیاں شہد والی ضرور آئیں گی وہاں۔ اور گندی مکھیوں کے مقدر میں قرآن سے بھاگنا ہی لکھا ہے۔ اللہ نے تو تمہیں قرآن میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ میرے اور تمہارے امام کو کہا ہے۔ کس کو؟ اونچی بول، میرے اور تمہارے امام کو۔ کون ہے بھلا میرے اور تمہارے امام؟ کہو اونچیا، کون ہے میرے اور تمہارے امام؟ ذرا دیکھیے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مضمون یہاں سے شروع ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کا نام لے رہا ہے، گرنتھ کا لے رہا ہے، بائبل کا لے رہا ہے، ہندوؤں کی کتابوں کا لے رہا ہے، بابے کی کہانیوں تو نزہت المجا فلاں تو بہجت الاسرار تو توجت الاسرار، ان کا نام نہیں لے رہا۔ اور پھر ان بے ایمانوں کے پاس سارے جہان کی، خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی کی جھوٹی قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی کرامتیں، ان کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی کتاب ملی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے بہجت الاسرار میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ بہجت الاسرار میں لکھا ہے۔ لے کر امام ذہبی سے جو اسماء الرجال کا امام ہے، لے کر علامہ ذہبی سے لے کر نیچے تک کسی سے لاؤ جو یہ کہہ دے کہ بہجت الاسرار کتاب اچھی ہے اور یہ کتاب صحیح ہے۔ امام ذہبی سے لے کر نیچے تمام علم کے سمندروں نے کہا ہے جھوٹوں کا سمندر ہے یہ کتاب۔ نہیں سمجھے گی؟ تو مجھے سناتا ہے بہجت الاسرار، نہیں مانتا اس بہجت الاسرار کو تیری کو میں۔ خدا نے تمہیں کیا کہا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ سن ذرا، پڑھ دیں پڑھ دیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ شروع سے اور سن بھی چیز کو۔ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ قیامت کے دن بادشاہی صرف میری ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ قیامت کے دن بادشاہی رب رحمان کی ہوگی۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ وہ قیامت کے دن کافروں کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ کن کے لیے مشکل ہوگا؟ اب آئی گئی یہ بات۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ بادشاہی اس دن کس کی ہوگی؟
اللہ کی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ قیامت کے دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا. سورہ فرقان، سورہ فرقان آیت نمبر 26. ادھر آؤ. سورہ مدثر، میرے اور تیرے نبی پر نازل ہونے والی دوسری سورت کون سی؟ سب سے پہلے نازل ہوئی کیا؟ اقرأ باسمی. کیا؟ اقرأ باسمی. پھر نازل ہوئی اقرأ باسمی. نازل ہوئی کہاں؟ غارے، اسی بول، غارے حرا میں غامدی جھوٹ بکتا ہے. کیا کہا؟ پروفیسر غامدی کوڑ بکتا ہے، گند بکتا ہے، ان کی زبانوں پہ یہودیت ناچتی ہے، خدا کی کتاب نہیں. وہ گند بکتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ بات کی بات ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ پہلی سورت کون سی ہے؟ اقرأ باسمی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. کیا معنی ہے؟ اقرأ، میرے محبوب قرآن پڑھ. کیا کہا؟ میرے محبوب اپنی باتیں نہ کر، کس کی کر؟ میرے محبوب اپنی نہ کر، کس کی کر؟ اقرأ، اللہ کی کر. میرے محبوب اقرأ وربک الاکرم، میرے محبوب میری کتاب سنا. دنیا میں، آخرت میں اللہ تجھے بھی، اس کتاب کو ماننے والوں کو بھی اکرم، عزتوں سے نواز دے گا. پھر نوازا کہ نہیں؟ بولتا نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے محبوب فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، سورہ فرقان میں بھی کس کا ذکر تھا؟ قیامت کا. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، قیامت کے دن بادشاہی کس کی؟ پیراں دی نہیں، پیروں کی. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، پیروں کی. اللہ کے ولیوں کو ہم مانتے ہیں. بول بول. اللہ کے ولیوں کو ہم مانتے ہیں. تصوف کے ہم قائل ہیں، لیکن تصوف وہ نہیں جو گندگی میں بھرا ہو، وہ نہیں. تصوف وہ جو قرآن اور رسول اللہ کی سنت کے پھولوں جیسے غلاف میں لپٹا ہوا ہو، اسے مانتے ہیں. اس کے علاوہ سب کچھ کو گندگی میں پھینکتے ہیں. نہیں سمجھ آئیے؟ اے جے ولیے نو ماننے ہاں. اے جی نو مندے جڑے حرامی آندے نے نماز معاف ہے. ان خنزیروں کے لیے ہمارے پاس قرآن کی ایک آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. محمد اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کر جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کس کو؟ اے بابیاں نو. کس کو؟ مولانا صاحب اگے آ جاؤ، کیوں سانو گرفتار کر دیں؟ اگے آ جاؤ. کس کو؟ جی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد اپنے رب کی عبادت کر جب تک کہ آپ کو. تو آنا ہے بابے نماز معاف ہے. اے جے بابے دی بوٹیاں کرا. کسائی مسلمان کسائی کے چھری سے نہ کرا، وہ چھری ناپاک ہو جائے گی. ان حرامیوں کی بوٹی ان جیسے خنزیروں کی چھریوں سے کراؤ. ان کی بوٹیاں ان کو خنزیروں کے آگے پھینکو. پھر انہوں نے جو رسول اللہ کے دین کو مسخ کیا ہے، خدا کی قسم ان کو خنزیر چبائیں، ہمارا کلیجہ پھر نہیں جھرے گا. ایڈے بے ایمان نے انہوں نے رسول اللہ کے دین کو خراب کیا ہے. ہم مانتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو. نہیں سمجھ آئی؟ سورہ فرقان میں کیا کہا؟ وہ دن کن کے لیے سخت ہوگا؟ سورہ مدثر سونا. سورہ مدثر کو سبحان اللہ. ہمارے نبی پر نازل ہونے والی دوسری سورت ہے یہ. کون سی؟ کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ میرے محبوب ہوں تسی ہو گے نبی تو اٹھو تے حلوے کھاؤ، دین کے نام پہ عیاشی کرو. یہ سنیے کیے یا ایھا المدثر، او کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا المدثر، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے نبی. قم، لیٹنے کا وقت نہیں.
قیامت قریب آ لگی ہے، لیٹنے کا وقت، قم اٹھئے، فانذر، اللہ کی مخلوق کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی عظمت بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اپنے ظاہر کو بھی پاک کیجئے، والرجز فاہجر، دل کو شرک کی گندگی سے پاک رکھیے میرے محبوب، ولا تمنن تستکثر، لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریے، حسن سلوک اس لیے نہیں تاکہ آپ کے ساتھ بڑھ کر کوئی سلوک کرے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ ولا تمنن، میرے محبوب مخلوق خدا کے ساتھ احسان کیجئے، کیا کیجئے؟ اس لیے نہیں، کہو سبحان اللہ، نبی کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، کیا سمجھایا؟ ولا تمنن، میرے محبوب مخلوق خدا کے ساتھ احسان کیجئے، اس لیے نہیں تاکہ بدلے میں لوگ آپ کے ساتھ بڑھ کے احسان کریں، اس لیے نہیں، احسان کیجئے وَلِرَبِّكَ، کیا کہا؟ احسان کیجئے، کس کے لیے؟ احسان یہ ہے کہ میرے احکامات بتائیے، احسان یہ ہے کہ میرا حکم بتائیے، میرے محبوب جب میرا حکم بتاؤ گے تکلیفیں آئیں گی، کیا آئیں گی؟ جو کل تک امین کہتے تھے اور جو کل تک کہتے تھے صدقے صدقے واری جاواں، یہ پتھر ماریں گے، کیا ماریں گے؟ یہ گالیاں بھی دیں گے، یہ بہت کچھ کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ آپ کو لے گئی نا، آپ نے آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے سے ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں تو اس بارے میں نہیں جانتی، میرے چاچا کا ایک بیٹا ہے ورقہ بن نوفل، قد تنصر فی الجاہلیہ، جو زمانہ جاہلیت میں مشرکوں کے عربوں کے مشرکوں کے دین کو چھوڑ کر دین توحید اور اسلام کے لیے عیسائی ہو گیا تھا، اس سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ سید کونین کو لے کر کہاں گئی؟ یہ پیارے نبی پر پہلی وحی کا وقت ہے، یہ پیارے نبی پر پہلی وحی کا۔ جب ان کے پاس پہنچی، ان سے کہا کہ یا ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے، میرا شوہر کچھ کہتا ہے، ان کی ذرا سنیے۔ جی سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ان کو بات سنائی، آپ نے ورقہ کو، اس نے سنتے ہی کہا بھتیجے تجھے مبارک ہو، تو اللہ کا نبی ہے، تجھے مبارک ہو، تو اللہ کا، اور یہ جو تیرے پاس غار حرا میں آیا ہے یہ بھلا کون ہے؟ ھذا الناموس، ھذا الناموس، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر تورات لایا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر کیا لایا تھا؟ انجیل لایا تھا۔ میں شہادت دیتا ہوں آپ اس امت کے نبی ہیں، اور اگر میں زندہ رہا، کس نے کہا؟ ورقہ نے، اگر میں زندہ رہا جب مکے کی قوم آپ کو تکلیف دے کر نکالے گی، لَأَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، میں آپ کی مضبوط مدد کروں گا۔ آپ نے کہا اب مخرجیہ، مجھے مکے کے لوگ مجھے نکالیں گے؟ مجھے؟ وہ تو مجھے امین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں محمد جیسا انسان نہیں، یہ صادق الوعد ہے، زبان کا سچا ہے، قول کا پکا ہے، مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں آپ کو نکالیں گے، آپ کو نکالیں گے۔ جب بھی کسی نبی نے آ کر توحید کی بات کی ہے، قوم نے یہی اشر کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یہ کہہ رہا ہے قرآن، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، میرے محبوب جب میری بات کرو گے،
جب میری تکلیفیں آئیں گی فاصبر، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے، انتظار کرنا ہے. کب تک؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب قیامت کا بگل بجے گا. کب تک انتظار کرنا ہے؟ اللہ اکبر. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب بگل قیامت کا سور پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دل بڑا مشکل ہوگا، قیامت کا دل بڑا مشکل ہوگا. جو آپ کو مانے گا اس کے لیے کوئی آسانی ہوگی، جو آپ پر ایمان لائے گا اس کے لیے کیا ہوگی؟ علی الکافرین غیر یسیر، اس دن میں کسی کافر کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی، آپ کے ماننے والوں کے لیے ہوگی. تو بات کس کی کرنی چاہیے؟ اونچی آگ ہے. سورہ مدثر اول سے لے کر 10 تک. پھر چلتے ہیں ہم سورہ فرقان پہ. کیا کہا؟ غور کیجیے. الملک یومئذ الحق للرحمن، یہ میں سنا رہا ہوں اپنے دیوبندی مولویوں کو. کن کو؟ جنہوں نے چوڑے والی چادراں تے گٹکا دی بوریاں آپ ہی چکنا شروع کر دیتی نے. ہاں، تم ان سے اتنے مرعوب ہوئے صرف 2 روٹی کے لیے، 2 پیسے کے چندے کے حصول کے لیے. تمہاری مسجد کا پنکھا بند نہ ہو، تمہاری مسجد کا اے سی بند نہ ہو. کروڑوں لعنت اس اے سی پر، ان پنکھوں پر، ان بجلی والوں پر، ان چندہ دینے والوں پر جن کی چندے کی قیمت خدا کا قرآن ہو. کروڑوں لعنتیں ہیں ان پر. تم خدا کی بات کرو، تمہاری ضرورتوں کا کفیل اللہ ہے. نہیں تیروں سمجھ آئیے؟ ان کو سنا رہا ہوں. کہو اللہ اکبر. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ہر گنہگار، ادھر دیکھنا میری طرف، اپنی انگلیاں دانتوں میں لے کر کاٹ رہا ہوگا. ہائے، یہ معنی ہے آیت کا. یہ خدا کی کتاب کی بات کی میں نے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، عض کہتے ہیں چک مارنے کو. چک پر پر کے مجرم گنہگار اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کیا کہے گا؟ سب بولدا نہیں. میں میلاد النبی دے جلوس چ شریک ہو جندا، میں بھی ختم دے چوڑ وٹ لیندا، میں نہ گٹکاں پڑیاں گٹکاں میں بھی پڑھ لیندا. یہ کہے گا. یقول، ظالم کہے گا، یا لیتنی اتخذت، ہائے افسوس، کاش، مع الرسول سبیلا، میں نے محمد کی سنت والا راستہ اختیار کیا ہوتا. کیا کہتا ہے قرآن؟ اونچی بول، کیا کہتا ہے؟ ہاں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم ہاتھ کاٹے گا، چک مارے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت، کاش، اللہ اکبر، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے محمد کی سنت والا راستہ اختیار کیا ہوتا. اب بولتا نہیں ہے، بولتا صحیح، سانس لے اچا. وہ ایک دن لا، ایک دن رسول اللہ کی تاریخ میں یہ 12 ربیع الاول کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 63 سالہ پیارے نبی کی زندگی ہے. کیا؟ اونچی بول، اونچی اونچی، کنی اونچی بول. اللہ نے کہا تجھے محمد مصطفیٰ کی 40 سالہ زندگی معاف ہے.
کیا کہا؟ اونچی بول، کیا کہا؟ 40 سال کی زندگی تجھے معاف ہے، رسول اللہ کی سنت 23 سالہ زندگی میں اختیار کر. نہیں آئی تمہیں سمجھے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. کہو اللہ اکبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا کہا ہے قرآن نے؟ لقد کان لکم فی محمد، محمد کی ذات نمونہ نہیں. کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ. جب محمد اللہ کے رسول بنے، کیا بنے؟ اور کتنے سال کی عمر میں بنے؟ تو کتنے سال زندہ رہے؟ 63 سال 3 دن زندگی ہے پیارے نبی کی، تو کتنی زندگی ہو گئی؟ 23 سال. کتنی؟ اللہ کہتے ہیں 23 سال میرے محبوب کی زندگی سے لے آ، سیدھی جنت چل. 23 سال لے آ. تم سے پوچھتا ہوں عاشقو، تم سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کی زندگی میں نبوت والے سال کتنے ہیں؟ اونچی بولے. 23 سال. ربیع الاول کتنی باری آیا؟ 23 سال. اس 23 سال میں محمد مصطفیٰ نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ یہ رہے قرآن کے 30 سپارے. یہ رہے قرآن کے کتنے؟ وہ رہا ذخیرہ حدیث، وہ رہی 1 صدی صحابہ کی، 1 صدی فقہا کی، وہ رہی. اسلام کی 3 صدیوں میں کیا ہوا؟ لو تم گستاخ ہو. گستاخ میں نہیں، گستاخ تم ہو. نہیں سمجھے گی؟ لاؤ لاؤ. ایک صحابی کے گھر میں، اونچی بولے، اونچی، ایک صحابی کے گھر میں میلاد النبی کا نام کسی نے لفظ بولا ہو، بلاؤ. لفظ بولا ہو کسی صحابی کے گھر میں ایک دفعہ. ہے نا کتاب وہ ہے، ایک صحابی نے بولا ہو. یہ رہا قرآن. 6666 آیتیں ہیں. کتنی؟ 6666. ان 6666 آیتوں میں کسی صحابی نے کہا ہو اس سے عید میلاد النبی ثابت ہے؟ لیا خدا کی تاریخ سے لا. لاؤ. یہ رہی طاہر القادری کی کتاب میلاد النبی. اس میں جتنی آیتیں تم نے لکھی ہیں، اس بہروپیے نے جتنی آیتیں اس کے اندر لکھی ہیں، طاہر القادری سے لے کر ان کی پوری ذریت کو عبدالحق کہتا ہے. اس کتاب میں جتنی آیتیں لکھی ہیں، ایک آیت کے بارے میں کسی صحابی سے یہ لاؤ، کسی صحابی نے کہا ہو اس آیت کا مطلب یہ ہے. لاؤ. یہ رہی میلاد النبی. لاؤ. قیامت تک تم نہیں لاؤ گے. تم جھوٹے ہو. تم رسول اللہ کے دین کی شکل کو مسخ کرتے ہو. نہیں تینوں سمجھ آئی تو تم قیامت کے دن کہو گے کاش میں کس کی سنت کا راستہ لیتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. میں سنت کا راستہ لیتا. پھر کیا ہوگا؟ سنو دیوبندی مولویوں، سنو. تمہاری زبانوں پر ختم، تیجا، فاتحہ، یہ جلسے، یہ جلوس ناچنے لگے ہیں. تمہیں کہتا ہوں میں، خدا کا رسول قیامت کے دن یہ جو کہے گا، وقال الرسول. کون کہے گا؟ بولو بولو. وقال الرسول کون کہے گا؟ ہیں اونچی بول، ڈرنا کہ وقال الرسول یا ربی. ترجمہ کرو. یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری امت نے
میری قوم نے. کون کہے گا؟ وقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری امت نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اینو چھڑتا سی. کون شکایت کرے گا؟ اچھی بول اچھی. تو قرآن کی بات کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگے بھی سنتا جا. وہ لوکی گل پی جان گے کہ نہیں؟ وڈ دین گے، گولی لے آن گے، کلاشن کوف چک لے آن گے، عدالتوں میں لے جائیں گے. اللہ کہتا ٹینشن نہ لے. بول بول، بات کر میری کتاب کی. کیا کہا؟ اسی بول، بات کر، ڈر نہیں. کیا کہتا ہے خدا؟ کیوں؟ جب میری بات کرنے والے میدان میں آتے ہیں تو دشمن ہوتے ہی ہیں لوگ. کون کہہ رہا ہے؟ اور جب میری بات ہوتی ہے تو دشمن تیرے نہیں، نبیوں کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. کن کے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، کہو سبحان اللہ. ہاں بات کرو میری کتاب کی، بات کرو میرے قرآن کی، دشمن کی پرواہ نہ کر. وَكَذَلِكَ، ہاں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، کس کا نام آ گیا؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے عدوًّا، اوچی بولے، عدوًّا کون ہوتے ہیں؟ من المجرمین، اللہ کے مجرم. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اللہ کے مجرم نبیوں کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو گھبرانا نہیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا، راستے بھی اللہ کھولے گا. وَنَصِيرًا، مدد بھی اللہ کرے گا. گھبرانا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب میرے کو تینوں نمازیاں دی ٹینشن پئی ہے، مقتدی بھج جان گے. اے بھج گئے نے اللہ جو کسے نو قرآن دے پسو پہ لگتے ہیں. انشاءاللہ جب گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں سوچے گا اس نے خدا کی کتاب کہی ہے، پھر آئے گا. یہ ٹینشن نہ لے. یہ میٹھا شہد کا چشمہ ہے، اسے ہر شے آ جائے گی. کتے کان تے مکھیاں گندیاں نہیں آن گیاں، باقی ہر چیز آئے گی. گھبرا نہیں. کہو اللہ اکبر. سورہ فرقان آیت نمبر 30-31. میرے محبوب آپ کا کیا کام ہے؟ اسی بولا ہے، کیا کام ہے؟ کہو سبحان اللہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے قرآن میں ہر چیز کھول کھول کر تمہیں سنا دی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اونچی بول. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، ہم نے قرآن میں ہر چیز کھول کھول کر تمہیں سنا دی ہے. کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، نصیحت پڑھے تو ایدو تو لمیں اور کدھرے جھک گند نہ کھاویں ایتھی آویں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولتا نہیں ہے. مار صاحب کی ہو گیا؟ سب سن گیا ہے، بولتا نہیں ہے. ٹینشن نہ لے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے تمہیں قرآن کھول کھول کر بتا دیا ہے. لِيَذَّكَّرُوا، نصیحت اس سے لو، نصیحت. لیکن فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ میری کتاب کو سن کر بدکیں گے، اس سے نصیحت نہیں لیں گے. بولتا نہیں ہے. رب جھوٹ آخیا ہے کہ سچ؟ اچھی بولے. اور رب نے جھوٹ بولیا کہ سچ بولیا ہے؟ کی آخیا؟ لوگ میری کتاب سے نصیحت نہیں لیں گے. آخر رب سونا سچا ہے. اگے سن، پھر تیری بھٹی پوچھ کے چھٹے گا.
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اے امت محمد، تم پر میرا احسان ہے، تم پر میرا، میں نے تمہیں ایک نبی دیا، تم پر میرا، میں نے تمہیں ایک نبی دیا، آخری دیا، ایک نبی دیا اور آخری دیا، قیامت تک کے لیے دیا، ہر انسان کے لیے دیا. اگر میں چاہتا ہر گلی گلی نبی بھیج دیتا. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ہر گلی گلی نبی بھیج دیتا، لیکن نہیں، محمد کے بعد کسی نبی کی کہیں بھی ضرورت نہیں، کلہ ہی کافی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، اگر ہم چاہتے، فی کل قریہ، ہر گاؤں گاؤں، بستی بستی، گلی گلی، نذیرا، نبی بھیج دیتے، مگر نہیں، تمہیں ایک ہی نبی دیا ہے تاکہ تمہیں دھوکہ نہ لگے. وہ نبی یہ کہتا ہے، وہ نبی یہ کہتا ہے، تمہیں دھوکہ. میرے محبوب آپ کلے ہی ہیں. اچھی بول 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 بول. آپ اکیلے ہیں. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اکیلے ہیں، کوئی اور نبی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہو اللہ اکبر، اونچی آنکھ اللہ اکبر. فلا تطع الکافرین، کسی بے ایمان کی پرواہ نہ کر. فلا تطع، کسی بے ایمان کی کافر، کسی بے ایمان کافر کی پرواہ. بجاہد، اونچی بول اونچی. بجاہد، تلوار نہیں، بجاہدہم بہ، میرے محبوب اس قرآن سے لے کر جہاد کیجئے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اونچی بول، اونچی بول. اور تیری مسیتاں سے گند بڑھ گیا، تو اونچی بول. وجاہدہم بہ، میرے محبوب اس قرآن کو لے کر جہاد کیجئے. وہ جو تلوار والا جہاد ہے وہ چھوٹا ہے، قرآن کو بیان کیجئے. جہاداً کبیرا، یہ بڑا جہاد ہے. کیوں؟ تلوار سے کافر قتل ہوگا، تلوار سے، اس قرآن سے کافر تیرا تو میرا غلام ہو جائے گا. جہاد کیجئے. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. سورہ فرقان آیت نمبر 52 ہے. کہو اللہ اکبر. ایک بات اللہ کی سنا کر بات ختم ہے. اونچی بول ہے. اگے میاں صاحب آدھے تہاڈی تے ہے نہیں تے سانو ساڈیاں کول جان نہیں دیندے. میاں صاحب جلدی چھڈ دیں گا، چلا جی، ٹینشن نہ لے. درود پاک دے پڑھ دے. ایک بات سنتے جاؤ رب کی، ایک بات سنتے جاؤ. یہ جو تم کرتے ہو، جس کا نہ خدا کی کتاب میں کوئی سر پیر ہے، نہ رسول اللہ کی سنت میں سر پیر ہے، تمہیں ان حرامیوں نے کہہ رکھا ہے حرج کیا ہے. کیا کہہ رکھا ہے؟ کلمہ ہی پڑھنا نا، اور تسبیح پڑھنا نا. کہو اللہ اکبر. کلمہ بھی برحق، تسبیح بھی، ایصال ثواب بھی برحق، مردوں کو ثواب پہنچانا، بولو بولو، برحق. دعا کے ذریعے ثواب برحق، نفلوں کے ذریعے ثواب برحق، قرآن پڑھ کر ثواب برحق، صدقہ خیرات کے ذریعے ثواب برحق. مگر طریقہ کس کا؟ اینی جی گل ہے. یہ سارے برحق، مگر طریقہ کس کا؟ اینی جی گل ہے. کیا آئے جواب لیا؟ ہر چیز برحق. ایک گلاس پانی ثواب بخش برحق. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ادھی کھجور کا ٹکڑا دے ثواب برحق. دعا کر ثواب، صدقہ دے ثواب، مگر طریقہ
طریقہ کس کا؟ بھائی اتنی بات ہے، لاؤ تم لے آؤ، تم لے آؤ رسول اللہ کی سنت سے، خدا کی قسم عصر کی اذان سے پہلے لے آؤ۔ کیا کہا؟ عصر کی اذان سے پہلے لے آؤ۔ میں محمد مصطفیٰ کا امتی نہیں، اگر یہاں کھڑے ہو کے اعلان نہ کر دوں اب تک کہ میری باتیں غلط تم صحیح ایتے ختم ہوئے گا، مگر لا۔ اللہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری شریعت میں گڑبڑ نہ کر۔ کیا کہتا ہے؟ میری شریعت میں گڑبڑ کرنا، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرنا جو میں نے شریعت میں اتاری نہیں۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ بولو بولو، کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی بات، ایسا عمل، قول، فعل کرنا جو میں نے شریعت میں اتارا نہیں، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ بول بول بول، ہر قسم کی گندگی سے بڑا گناہ ہے، ہر گناہ سے بڑا گناہ ہے، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یہ فساد سے بڑا گناہ ہے، میری شریعت کو خراب کرنا شرک سے بڑا گناہ ہے۔ ہن تو مینوں پھڑ کے عدالت جا پوچھو تو آخے بدعت زنا سے بڑا گناہ ہے، آ ہن تو پوچھنا چاہیے مینوں کہ نہیں؟ یہ ذرا قرآن میں گھر جا کے دیکھ لینا، سورہ اعراف، اچھی بول اچھی، آیت نمبر 33۔ میری اکھاں ذرا خراب نے تو تمہیں نمبر زیادہ نظر آتا ہونا ہے، آ جائے گا لالا 33۔ کی نمبر ہے؟ یہ ذرا سنو، قل میرے محبوب کہو، انما حرم، اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیا کہا؟ آیت تم خود سوچتے جانا، انما حرم ربی، حرام کیا ہے کس نے؟ الفواحش، ہر قسم کی کھلی اور چھپی بے حیائی کو۔ کس کو حرام کیا ہے؟ پہلا حرام کیا ہو گیا؟ ہر قسم کی چھپی کھلی بے حیائی۔ آ گیا ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے حرام کیا ہے ہر قسم کی کھلی اور ظاہری بے حیائی کو، وہ بے حیائیاں جو چھپ کر کرو اور وہ بے حیائیاں جو کھلے عام کرو، میرے رب نے اس کو کیا کیا ہے؟ پہلا حرام کیا ہوا؟ فواحش، اچھی بولیا، پہلا حرام کیا ہوا؟ دوسرا حرام والاسم، اس کے اوپر حرام، سب گناہ، ہر قسم کا گناہ۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 3، والبغی، فساد، قتل، چوری، ڈکیتی، کسی کی جان، مال، عزت کو نقصان پہنچانا، تمہارے رب نے اس کو بھی کیا کیا ہے؟ کتنے حرام ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ سب تو چھوٹا فواحش، اس سے اوپر گناہ، اس سے اوپر بغی۔ آگے سنو، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کسی کو ایسی چیز کو اللہ کا شریک بنانا جس کے شریک ہونے کی اللہ نے دلیل نہیں اتاری، اللہ نے نہیں کہا میرا شریک ہے۔ ابو جہل آندا سی ابو تو رب دے شریک نے، کہندا سی اے سارا کچھ کر دینے، رب نے انہوں دی دلیل اتاری سی۔ ہندو کہتا ہے یہ کرنے والے ہیں تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے، اور تو کہتا ہے قبروں میں پڑے مردہ بلی کرنے والے ہیں، ایسی کوئی آیت پڑھ۔ یہ مردہ کرتے ہیں، اللہ نے ابو جہل کو کہا یہ نہیں کرتے، مودی کو کہا یہ نہیں کرتے، تو کہتا ہے موت کے بعد یہ بزرگان دین کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل لا۔ ما لم ينزل به سلطانا، ہاں کھلی چھوٹ ہے، قیامت تک کے لیے تمہیں چھوٹ ہے۔ بزرگان دین سے حضرت داتا صاحب کا قول لیا کہ انہوں نے آکھا ہے مرن تو بعد اسی فیض بنڈا گے لیا، ورنہ کشف المحجوب تجھے پڑھ کے میں سناؤں گا۔ کتنے حرام ہو گئے بھائی؟ 5واں حرام، انہاں سب تو بڑا کیا؟ انہاں سارے تو بڑا، اچھی بول اور اچھی بول، اور بیگم کو چلا جائے اچھی بول،
سب تو بڑا حرام. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ, ہاں بولو بولو, وَأَن عَلَى اللَّهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تو کتنا بڑا ہے, تیرا نام کتنا بڑا ہے, تیرا نام کتنا حسین ہے, تو کتنا حسین ہوگا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ, اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ ما لا تعلمون, جس کا تمہیں شریعت میں ہونا معلوم ہے. ان سب حراموں میں بڑھ کر حرام یہ ہے. کیوں؟ شرک سے تیری اپنی ذات خراب ہوتی ہے, اور بدعت سے اللہ کی دین و شریعت خراب ہو جاتی ہے. جب شریعت ہی خراب ہو جائے گی, کہاں رہے گی توحید, کہاں رہے گی سنت, کہاں رہے گا دین؟ بس ڈھول دھماکہ دم دم عاشق ہیں, یہ رہ جائے گا. قرآن و سنت پسے پش ڈل جائے گا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.